بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے لیے ماضی سے لے کر اب تک سب سے بڑا تکلیف دہ وقت ہے، کیونکہ فتنہ دجال اپنی ایسی چالیں چل رہا ہے جو کہ اب تک مسلمان حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے بعد جو فتنہ دجال کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہونے جا رہا ہے وہ مسلمان بھگت بھی نہیں سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ عربوں کے بارے میں تھیں پوری ہونے جا رہی ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ZaireZubaan ٹی وی کو سبسکرائب کریں، نیز بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسرائیل کو سوڈان اور مصر کے بعد UAE نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیل کی پہلی فلائٹ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات پہنچ چکی ہے۔ لیکن جب اسرائیلی کمرشل فلائٹ اسرائیل تل ابیب سے ابو ظبی کی جانب نکل رہی تھی تو متحدہ عرب امارات کے 2 ہوٹلوں میں دھماکے ہوئے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ گیس کی وجہ سے ہوئے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے۔ UAE نے اس خبر کو دبا دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن مستقبل قریب میں آپ کو ان دھماکوں کے بارے میں خبریں گردش کرتی ہوئی ضرور نظر آئیں گی۔ آج اسرائیل کا 2500 سال پرانا خواب پورا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ اس نے اسے پورا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ نے اسرائیل کا پہلا دورہ کیا تھا تو نتن یاہو نے ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میری بڑی آرزو ہے آج جس طرح سعودی عرب الریاض سے ڈائریکٹ فلائٹ اسرائیل آئی ہے، اسی طرح کبھی تل ابیب سے ڈائریکٹ فلائٹ الریاض سعودی عرب جائے۔ اصل میں آج اسرائیل نے مسلم امہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم لوگ جس سعودی عرب کو اسلام کا مرکز سمجھتے ہو، اس کی حکومت میرے انڈر آ چکی ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب کی ایئر اسپیس استعمال کر کے مسلم امہ کو یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر اسرائیل چاہتا تو کوئی اور ایئر اسپیس بھی استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ جس سعودی عرب کے پیچھے تم ہمیں تسلیم نہیں کر رہے ہو وہ تو اندر سے ہمیں تسلیم کر چکا ہے، بس اعلان کرنا باقی ہے۔ اصل میں سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار نے محمد بن سلیمان کی واشنگٹن DC میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی خبر لیک کی تھی۔ معاملات لیک ہونے کی وجہ سے سب کچھ پس پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ آج پاکستان سمیت ان لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم لوگ تو کہتے تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، دیکھو سعودی عرب تمہارے نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ اب جو پالیسی مسلمانوں کے لیے اسرائیل بنائے گا وہ پوری دنیا کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ فتنہ کی ان چالوں کو کامیاب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جیرڈ کشنر کا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ کا داماد ہے۔ اصل میں اس کی ٹرمپ کی بیٹی سے شادی ہی اسی لیے کرائی گئی تھی تاکہ امریکہ پوری طرح اسرائیل کی مٹھی میں آ جائے۔ کچھ عرصہ قبل جیرڈ کشنر ویسٹرن وال پر گئے تھے اور اس اسرائیلی ربی سے ملاقات کی تھی جس نے مائک پومیو اور نتن یاہو کو ایک وزٹ کے دوران تھرڈ ٹیمپل کا ماڈل دکھایا تھا۔ یہ وہی ربی ہے جو تھرڈ ٹیمپل کے ہر طرح کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ پس پردہ عرب ممالک کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں کہ مسجد اقصی کو اسرائیل کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب بھی جیرڈ کشنر امریکہ سے سیدھے اسرائیل پہنچے، ویسٹرن وال پر ماتھا ٹیکا اور وہاں سے متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہوئے۔ جو فلائٹ اسرائیل سے ابو ظبی آ رہی تھی، اس فلائٹ کو اندر سے اس طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ ہر جگہ اسرائیل اور UAE کے جھنڈوں کے ساتھ امن کے پیغامات لکھے گئے تھے، اور جو ماسک اسرائیلی وفد نے استعمال کیے ان پر بھی اسرائیل اور UAE کے جھنڈے پرنٹ تھے۔ اس سب صورتحال میں پاکستان پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، حالانکہ عمران خان حکومت پر امریکہ اور سعودی عرب کا بہت پریشر تھا۔ یہ پریشر جس کے ذریعے ڈالا جا رہا تھا وہ عمران خان کا ایک خاص مشیر ہے اور جیرڈ کشنر کا بہت قریبی دوست ہے، دوہری شہریت بھی رکھتا ہے۔ چین بھی اس مشیر پر اعتماد نہیں کرتا ہے اور اس سے ناخوش ہے۔ ایک بار چینی حکومتی افراد نے اسے پاکستان اور چائنا کی ایک اہم میٹنگ سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ شخص پاکستان میں بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے ہم اس کو میٹنگ میں شامل نہیں کر سکتے۔
سکتے۔ اس کے بعد اس مشیر نے پاکستان کے اندر چائنی اور پاکستانی شادیوں والے سکینڈل کو وائرل کروایا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ مشیر کون سا ہے۔ یہ تو الحمدللہ ریاست پاکستان اور عمران خان کا اچھا سٹینڈ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، ورنہ آپ سوچئے کہ جو شخص جیرڈ کشنر کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات رکھتا ہے وہ عمران خان کو کس طرح کے مشورے دیتا ہوگا اور جیرڈ کشنر کے کہنے پر کیا نہیں کرتا ہوگا، یہاں تک کہ اسرائیل نے عمران خان کو اسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ایک بار اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور پاکستانی پاسپورٹ کے صفحہ سے وہ عبارت مٹا دیں جس میں لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا پوری دنیا کے ملکوں کے سفر کے لیے حامل ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے انکار کر دیا۔ پھر اور ایک پیغام میں پاکستان سے اجازت مانگی گئی کہ اسرائیل کے جو جہاز انڈیا جاتے ہیں ان کو پاکستان کے اوپر سے گزرنے دیا جائے، جبکہ بہت سی خفیہ ایجنسیوں کے سروے سے امریکہ اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہر ایک فرد بیت المقدس کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، اسی لیے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، جبکہ سعودی عرب کی عوام اس کے برعکس ہے۔ سعودی عرب میں سوا بوڑھے لوگوں کے ہر نوجوان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، زیر-زبان ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، نیز سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔